الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ ذکر فرماتے تھے نہ ماننے والوں کے لیے، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ پر۔ وکنتم امواتا، تم معدوم تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود معنی فرماتے ہیں کنتم امواتن اے معدومن، بات سمجھنا ہے نا، تمہارے وجود نہیں تھی، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اے نطفن فی الاسلاب، باپ کے پشتوں میں نطفے کی شکل میں موجود تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، اللہ نے تمہیں زندگی دی ماں کے پیٹ میں۔ وَالدُّنْيَا، اسی طرح دنیا میں زندگی دی بِنَفْخِ الرُّوحِ فِيكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونک دی تمہارے اندر، ایک بے جان چیز سے جاندار چیز بنا دی، انسان بنا دیے۔ اور وہ صرف فرماتے ہیں کیف تکفرون، استفہام تعجب کے لیے، کیسے انکار کرتے ہو، کیسے نہیں مانتے ہو، جبکہ دلیل اور برہان موجود ہے اللہ کے وحدانیت پر، اللہ کے اوپر ایمان لانے کے دلیل موجود ہے۔ یا توبیخ کے لیے، تنبیہ کے لیے اللہ ڈرا رہے ہیں۔ ان واضح دلائل کے باوجود نہیں مانو گے تو پھر اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے، اللہ تمہیں پکڑیں گے، پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سخت ہے، کوئی پھر دنیا کا کوئی طاقت آپ کو چھڑا نہیں سکیں گے۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دیتا ہے عند انتہاء اجالکم، دنیاوی زندگی مکمل کر کے۔ جب دنیا میں تمہارا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا بھائی، آنے کا ترتیب ہے، جانے کا نہیں ہے۔ پہلے دادا آتا ہے، اس کے بعد باپ آتا ہے، پھر بیٹا، لیکن جانے کا ترتیب نہیں ہے۔ کبھی پوتا پہلے چلا گیا، بات سمجھ میں آئے نا، دادا بعد میں گیا۔ اس لیے فرمایا ہر ایک کا ایک وقت مقررہ ہے اس دنیا میں، پھر وہ وقت مقررہ پورا کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ ثم یمیتکم، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے تم ابتدا میں بھی اللہ کے محتاج ہو، انتہا میں بھی محتاج ہو، تو لہذا درمیان میں استقلال کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ جب تھوڑی سی زندگی تمہیں دنیا میں مل جاتی ہے، ایک عارضی اختیار تمہیں دیا جاتا ہے، تم کیوں اتنا غافل ہو گئے ہو کہ یہ سمجھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا؟ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ فرمائیں گے بالبعث، دوبارہ قیامت کے دن اٹھا کے، بعث کے ذریعے سے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ بالبعث۔ اب دیکھیں یہاں پہ ثم یمیتکم ثم یحییکم، آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک زندگی اور ہے، وہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، اور اس میں بھی عذاب و سزا ہے، اور وہ بھی ایک گنا حیات ہے، ایک گنا زندگی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو ذکر نہیں کیا۔ اس لیے
کہ وہ کوئی مستقل زندگی نہیں ہے، وہ ایک عارضی زندگی ہے، من وجہ اس کا تعلق دنیا سے ہے، من وجہ آخرت سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو برزخی زندگی ہے اس کے مثال ایک نیند کی طرح ہے، بات سمجھ میں نا، خواب کی طرح ہے، کوئی مستقل زندگی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا، ترجعون لٹائے جاؤ گے، تردون بعد البعث فیجازیکم باعمالکم، تمہیں سزا دیں گے تمہارے اعمال کے۔ وقال تعالیٰ دلیلا علی البعث لما انکروہ، جب انہوں نے بعث بعد الموت سے انکار کی، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، صرف یہی زندگی ہے بس جو دنیا میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ذات ہے پیدا کیے تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب۔ خلق لکم، لام انتفاع کے لیے، لام کس کے لیے؟ دنیا میں کوئی بھی چیز تمہیں نظر آ رہی ہے تو یہ تمہارے فائدے کے لیے، ہاں، اس لیے تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو انسان کے لیے، اس نظام کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے عبادت کے لیے بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا، انسان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، وہ مقصد بھول گیا۔ اب اس دنیا کو اور دنیا کمانے کو، دنیا میں ترقی حاصل کرنے کو ہی مقصد بنا بیٹھا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اسی کو سب کچھ سمجھا اس نے۔ اللہ نے اس لیے قرآن کریم میں بار بار تنبیہ فرما رہے ہیں، تزہید میں دنیا مختلف انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے لیے پیدا کیے ما فی الارض، ما تعمیم کے لیے، کوئی بھی زمین میں ہو، بات میں آفاقی نعمتیں اول، ثم استوى الى السماء فسواهن، پھر آفاقی دوسرا، خلق لکم ما فی الارض اے فی الارض وما فیہا، زمین اور زمین کے اندر جو بھی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہے یہ تمہارے فائدہ کے لیے، چاہے بظاہر اس کا نافع ہونا تمہیں پتہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ لکم انتفاع کے لیے کیا مطلب؟ تفسیر قرطبی فرماتے ہیں والذی خلق لکم، خلق لکم ما فی الارض لتنتفعوا بہ، تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر وہ خود فرماتے ہیں والمراد من بات سمجھ میں انتفاع الاعتبار، عبرت لینے کے لیے اللہ نے وفی کل شیء آیۃ، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہر چیز اللہ کے وحدانیت پر دلیل ہے، اور ہر چیز کو دیکھ کر آپ عبرت لے سکتے ہیں، اللہ کی قدرت معلوم کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف میں انہی آفاقی اور سفلی چیزوں کو ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف نصبت وکیف سطحت۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ نے پھر نہروں کو ذکر فرمایا، دنیا کی چیزوں کو ذکر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض لتنتفعوا به، والمراد من الانتفاع الاعتبار۔ پھر وہ فرماتے ہیں وَأَيُّ اعتبار فی العقارب والحیات۔ پھر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ سانپ اور بچھو کے خلقت میں کیا عبرت ہے، کیا فائدہ ہے انسان کے، ان کو دیکھ کر عبرت کیسے لے سکتا ہے انسان؟
سمجھ نہیں آئی بات؟ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں جتنے بھی موزی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو ایک خاص فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہوا میں جو جراثیم ہوتے ہیں یہ موزی چیزیں جو ہیں ان جراثیم کو اپنے طرف کھینچ لیتے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات؟ ایک دوسرا علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سانپ اور بچوں میں اعتبار اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ دیکھو یہ سانپ دیکھ کے بچوں دیکھ کے اللہ کے عذاب تم یاد کر لو کہ قبر میں یہی بچوں ہوں گے، یہی سانپ ہوں گے۔ اگر نہیں مانو گے تو لہٰذا ان کے موذی ہونے سے ڈر کے آدمی کم از کم گناہوں سے بچ جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن یا قبر کے اندر مجھے ان کی سزا سے بچنا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اعتبار ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو اس لیے گناہ سے بچے گا انسان۔ اب سانپ کے موذر ہو رہا اور موذی ہونے کو نہیں جانتا اور بچوں کے موذی ہونے کو نہیں جانتا، اس کو جتنے بھی ڈراؤ تو اس کو کیا فرق پڑتا اس کو؟ ایک آدمی شیر کے حملے کو اور اس کے قوت کو اندازہ نہیں لگا سکتا اور اس کو پتہ نہیں ہے، اس کے سامنے شیر کا بیان کر لو، اس کو کیا اثر پڑتا اس کو؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ اچھا لِتَنْتَفِعُوا بِهِ وَتَعْتَبِرُوا، اس لیے مفسر بھی یہی تو معنی کر رہا ہے لِتَنْتَفِعُوا بِهِ، ایک تو یہ ہے کہ اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے عبرت لو گے۔ کیا کرو گے؟ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ نے قصد فرمائی آسمان کے طرف، ہم فَسَوَّاهُنَّ، ان 7 آسمانوں کو برابر کیا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ دیکھو ثُمَّ اسْتَوَىٰ بعد خلق الارض، کیوں؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، زمین اور زمین کی چیزوں کو پہلے ذکر کیا، پھر کیا فرمائے ثم استویٰ، ثم تاخیر کے لیے آتا ہے، اس کے لیے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، واو تو نفس ترتیب کے لیے ہے نا، ثم آتا ہے ترکیب مع تاخیر کے لیے، ترتیب مع، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہلے پیدا ہوئی اور آسمان کو بعد میں بنایا، آسمان کو۔ لیکن سورہ نازعات میں تو اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پہلے آسمان کو بنایا اس کے بعد پھر زمین کو بچھائی۔ سمجھ نہیں ہے بات؟ ہاں نہیں سمجھے؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ، آسمان کے بعد کیا کر دیے؟ لیکن اس کا جواب مفسر اس کے طرف ہے، ایک جملے سے آپ کو اشارہ کر رہا ہے، یہ فرما رہے ہیں ثم استویٰ، اچھا فرما رہے ہیں مفسر ثم استویٰ بعد خلق الارض، پیدا تو زمین کو پہلے کیا گیا اور اسی طرح زمین جو ہے جو 7 ہیں اپنے اصلی حالت میں تھی پیدا کر کے اللہ نے ان کو الگ الگ نہیں کیا اور پھر ان کو بچایا نہیں، تو آسمان کو بنایا اور آسمان کو لگانے کے بعد پھر اللہ نے زمین کو فرش بنا دی۔ دیکھو کسی چیز کو ایک قالین ہوتا ہے، اس کو پہلے بناتے ہو پھر اس کو بچھاتے ہو، تو خلقت تو زمین کے پہلی ہے لیکن بچایا آسمان کے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس سے کوئی اشکال نہیں۔ اے قصدہ، استوا کس کو کہتے ہیں؟ کڑے ہونے کو، ارادہ کرنے کو، بات سمجھ میں آئی نا؟ قصد کرنے کو۔ یہی وجہ ہے امام مالک رحمہ اللہ الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن
رحمان ذات وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے. عرش پر امام مالک رحمہ اللہ نے ایک آدمی نے اس سے پوچھا استوا کے بارے میں، تو امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہا بدعۃ. اللہ کے لیے استوا ثابت ہے، قرآن نے بتایا کہ اللہ مستوی علی العرش ہے، لیکن کیسے مستوی ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں، کیفیت نہیں بتا سکتے ہیں، اور کوئی مثال و تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ والسوال عنہا بدعۃ، ایسے چیزوں کے بارے میں سوالات کرنا جو شریعت میں اس کی وضاحت نہیں ہے نہ مطلوب ہے تو یہ بدعت ہے. غیر ضروری چیزوں پہ بحث نہ کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بس اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا، بات سمجھ میں آئے نا، جیسے بھی ہو آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو کوئی حکم تو اس سے وابستہ نہیں ہے نا، کوئی حکم تو اس سے وابستہ جیسے بھی ہو. جس چیز قرآن کریم اس چیز کو ذکر کر رہا ہے جس میں مقصد ہو، صرف قصہ کو قصہ و کہانی کے طور پر بیان نہیں کر رہا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ کہ آپ سن کے اس کو لذت حاصل کریں. جیسے قصہ اور کہانی کا مقصد یہ ہوتا ہے جس کا کوئی نہ سر اور پیر ہوتا ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ دل بلانے کے لیے، مجلس کو گرم کرنے کے لیے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اس قصہ بیان کرنے والا بھی لذت حاصل کر رہا ہے، سننے والے بھی کر رہا ہے. قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے. قرآن واقعات کو ذکر کر رہا ہے تو مقصد کے لیے، ایک ہدف کے لیے. جس حصے میں وہ عبرت ہوگا، وہ مقصد ہوگا، اس حصے کو بیان کریں گے، چاہے ترتیب جیسے بھی ہو. بات آئی سمجھ میں یا نہیں سمجھے؟ اچھا فرمایا اچھا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہا بدعۃ. پھر فرمایا نکل جا، ایسے سوالات آئندہ نہ کریں، میرے مجلس سے نکل جا. بات سمجھ میں آئی نا؟ الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پھر ان 7 آسمانوں کو بنایا. دیکھیں الضمیر یرجع الی السماء لأن فی معنی الجمع العائلۃ الیہ. مصنف یہ فرما رہے ہیں پہلے تو سما کا ذکر ہوا، مفرد ہے. فسواہن، جو ضمیر اس کی طرف راجع کیا وہ جمع کا ذکر کیا، راجع کیا. کس کا ذکر راجع کیا؟ فسواہن. سمجھ آئی بات؟ تو اس کا جواب ذکر فرما رہے ہیں. یہ سما جو ہے باعتبار ما یعول الیہ کے جمع ہے. سما سے مراد سماوات ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ باعتبار ما الیہ. اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں 7 آسمان کو بنایا ہے، 7 سماوات طباقا. اس میں تو یقینی طور پر بتایا گیا کہ آسمان 7 ہے، اور پھر ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان دنیا. سمجھ آئی بات؟ اس لیے طباقا، طبقہ در طبقہ. لیکن زمین کیا ہے؟ قرآن کریم میں کہیں پہ بھی اس کا تصریح نہیں ہے کہ زمین کتنی ہے. بات سمجھ؟ ہاں ایک آیت میں ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ. اللہ فرماتے ہیں آسمان 7 ہیں اور جیسے زمین بھی ہے. اب اس مثل سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ مثلیت سے مراد جس طرح آسمان 7 ہے تو زمین بھی 7 ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ بعض کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد یہی ہے زمین تو ایک ہی ہے. مثلہن سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آسمان اتنا بڑا ہے تو زمین بھی اتنا وسیع ہے آسمان کی طرح. بات سمجھ میں آئی نا؟ یا جس طرح آسمان کو قابل انتفاع بنایا گیا انسانوں کے فائدے کے لیے، اسی طرح زمین کو بھی انسانوں کے لیے قابل انتفاع بنایا. سمجھ نہیں آئی بات؟ جو حضرات یہ کہتے ہیں آسمان زمین بھی 7 ہے
پھر ان کے یہاں بھی اختلاف ہے، کیا یہ زمین بھی آسمان کی طرح طباقہ ہوں گے، ایک دوسرے زمین کے بیچ میں فاصلہ ہے، پھر اس میں مخلوق ہے یا نہیں، بات سمجھ میں آئے؟ یا 7 سے مراد یہی کہ 7 حصے اسی زمین تو ایک ہی ہے، 7 حصے ہوں گے، یا یہ ہے کہ 7 زمین ہے لیکن طباقہ نہیں ہے بلکہ دونوں سب کے سب ملے ہوئے ہیں. سمجھ آئی بات؟ ہاں بہرحال یرجع الی السماء، یا یہ کہا جائے گا کہ سما اس میں جنس ہے، قلیل اور کثیر سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے ہونا جا کا ضمیر راجع کرنا صحیح ہوا، لأن فی معنی الجمع العائلۃ الیہ ہے، جمع کے معنی میں جو اس کی طرف رجوع کر رہا ہے. سیرہا فسواہن کا معنی کیا ہے؟ بنایا. کما فی آیت اخری، جس طرح دوسرا آیت میں فقضاہن السبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے. کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ فقضاہن فرما رہے ہیں. ہاں فسواہن 7 سماوات، پھر بنایا ہے اور 7 آسمان. وہو بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض، تفسیر قرطبی میں یہاں تفصیل بعض امام قرطبی کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہیں جو پیدا کیا ہے تمہارے لیے ما فی الارض، جو چیز زمین میں ہے. کیا مطلب؟ زمین کے ساری چیزیں آپ کے فائدے کے لیے، زمین کی ساری چیزیں. تو اب علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کا ایک طبقہ یہ کہتے ہیں کہ والاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں اصل اباحت ہے، تو لہٰذا اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ زمین میں جو بھی چیزیں ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، جب تک اس میں حرمت نہیں وارد ہے تو لہٰذا وہ حلال ہے. وہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ دوسرا قول یہ فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض، اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ اصل اشیاء میں حرمت ہے، کیونکہ انتفاع سے مراد کانا مراد نہیں ہے، حلال مراد نہیں ہے. انتفاع کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، حرام چیزوں سے بھی آدمی بوقت ضرورت استفادہ کر دیتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں گدا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں بھائی بہت سے حلال چیز نہیں ہے لیکن اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل اشیاء میں حرمت ہے. تو جب تک سمجھ نہیں آئی بات، شریعت کی طرف سے کسی چیز کی اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک اس چیز کو حرام سمجھیں گے. کیا سمجھیں گے؟ شریعت کی طرف سے اگر حلت نہیں آئی تو اس چیز کو کیا سمجھیں گے؟ تیسرا قول علماء کا یہ ہے کہ توقف یہ ہے، جس میں توقف ہے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ توقف تلاش کریں گے جس چیز میں نہ تو یہ کہتے ہیں کہ اصل اشیاء میں حرمت ہے نہ حلت، بلکہ ہم تلاش کریں گے، اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے. سمجھ میں بات آئی؟ اچھا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ذات ہے. بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ مُجْمَلًا وَالسَّلَامُ، اللہ وہ ذات ہے ہر چیز کے اجمال کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کے تفصیل کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کے. افلا تعتبرون، کیوں تم عبرت نہیں لیتے ہو؟ ان القادر علی خلق ذلک، ایسے چیزوں پر جو قادر ہے، ابتداءً شروع میں، وهو اعظم منکم،
ان القادر علی خلق ذالک، ان چیزوں کے خالق ابتداءً اللہ ہے، آسمان کے زمین کے، وہو اعظم منکم انسان، تم تو ایک چھوٹے سے 6 فٹ کے انسان ہو، اتنا بڑا آسمان کے خالق اللہ ہے، اتنے بڑی زمین کے خالق اللہ ہے، اور تم سے وہ زمین اور آسمان بڑے ہیں۔ قادر علی عیادتکم، اللہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں دوبارہ لوٹائیں۔ کیف تکفرون، تم کیسے نہیں مانتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ جب ہم مر جائیں، ریزہ ہو جائیں، تو پھر ہم کیسے اٹھیں گے دوبارہ؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قدرت میں سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز سمجھیں بات آئی یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی، اچھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً يَخْلُفُنِي فِي تَنْفِيذِ أَحْكَامِي فِيهَا وَهُوَ آدم۔ دیکھیں انعامات 2 طرح کے ہوتے ہیں، اصل میں ایک سوری نعمتیں ہیں، ایک معنوی نعمتیں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کیے ہوئے سوری انعام کو ذکر فرمایا، آسمان زمین دوسری چیزوں کو دے کے تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے ساری چیزیں بنائی۔ ہاں، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ معنوی انعام کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اپنے ہاتھ سے، پھر فرشتوں کے مسجود بنایا، پھر فرشتوں کے معلم اور استاذ بنایا، پھر ان کو جنت میں رکھا۔ یہ کیا ہے؟ معنوی نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے انسان کے ساتھ کیے ہیں۔ سمجھے بات آئی؟ بہرحال بذکر، مصنف علیہ رحمٰن نے وَإِذْ قَالَ کے سے پہلے اذکر نکال رہا ہے۔ کیا نکال رہا ہے؟ ہاں، سمجھ آئی بات؟ اذکر کیوں نکال رہا ہے؟ اس لیے نکال رہا ہے نا، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں اس جو ہے یہ محلاً منصوب ہے۔ محلاً کیا ہے؟ اور عامل اس کے اندر اذکر فعل ہے جو مقدر ہے۔ عامل کیا ہے؟ اذکر فعل مقدر ہے۔ وَاذْكُرْ یا محمد، یاد کر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس سے مراد ہر مخاطب مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ ہر مخاطب مراد ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جب اللہ نے فرمایا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں پیدا کرتا ہوں، جاعل معنی خالق یا بناتا ہوں، خلیفہ یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، ایسے خلیفہ ہوگا کہ زمین میں جائے گا اور میرے احکام کو نافذ کرے گا، میرے دین کو نافذ کرے گا، میرے شریعت کو نافذ کرے گا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو ایک نظام دے کر بھیجا، اور وہ نظام جو ہے وہ حاکم نظام ہوں گے۔ کیا ہوں گے بھائی؟ حاکم، محکوم نظام نہیں ہوں گے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ خلیفہ فی تنفیذ احکامی، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائب کو۔ تو بہرحال اب ایک بات تو یہ ہے، تو فرشتوں نے پھر کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا ہے اللہ رب الجلال، کیا آپ بناتے ہیں یا پیدا فرماتے ہیں
ایسے مخلوق کو یہاں فساد پھیلائیں گے گناہ کر کے، وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ خون بہائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، اس سے مراد حقوق العباد مراد ہے۔ کیا مراد ہے بھائی؟ حقوق اللہ۔ کیا مراد ہے؟ یعنی حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھیں گے، وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھیں گے۔ ایک بات۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، اس سے مراد فساد عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ عقیدہ فاسد ہوں گے۔ وَيُسْفِكُ الدِّمَاء، اس سے مراد فساد اعمال، یعنی عقیدہ بھی فاسد ہوں گے، اعمال بھی فاسد ہوں گے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اب یہاں پہ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کیوں پوچھا؟ اللہ تعالیٰ بذات الصدور ہے، کیا یہ مشورے کے طور پر ہے؟ فرمائے نہیں، مشورے کے طور پر نہیں، کیونکہ مشورہ تو اس کو ضرورت ہوتے ہیں جو اس کام کے انجام کو نہیں جانتا، اور مشورہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کام کے تمام پہلو سامنے آ جائیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کے عاقبت کو پہلے سے جانتا ہے، تو اس کو مشورے کی ضرورت نہیں، پھر کیوں پوچھا؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ تعلیماً، کس کے لیے؟ اللہ رب ذوالجلال یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں میں مالک الملک ہوں، مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے فرشتوں سے پوچھا۔ کیوں پوچھا؟ تمہیں دکھانے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے کہ تم تو محتاج ہو، لہٰذا کوئی کام بغیر مشورے کے نہ کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مشورے میں خیر ہوتا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا خاصہ یہ ہے کہ ہر کام مشورے سے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اللہ کی طرف سے براہ راست وحی نازل ہوتے تھے، مشورے کی ضرورت اس کو بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے نبی صحابہ سے آپ مشورہ کریں، ان کے دل خوش ہو جائیں گے کہ ہم سے بھی پوچھا گیا، ہم سے بھی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اطمینان قلبی حاصل ہو جائیں گے۔ وشاورہم فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، ارادہ کسی چیز کا کر لیں تو پھر میدان میں آ جائیں۔ نہیں سمجھے؟ ہاں بھائی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تعلیماً، کس لیے؟ تعلیم۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا مثال ایک دوسرے سمجھ لیں، اس نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا۔ کتنا دن میں؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ جس کا تفصیل قرآن میں ہے۔ اور اللہ تو کن فیکن ذات ہے، اگر کسی چیز کو یہ کہتے ہیں کہ ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ یہ تدریجاً کیوں پیدا فرمایا؟ اس میں بھی اشارہ ہے انسان کی طرف کہ تم جو بھی کام کرو تو سوچ سمجھ کر تدریجاً اور آہستہ آہستہ کرنا، یہ نہ ہو کہ جلد بازی میں وہ کام کرو گے تو پھر کل کو پشیمان ہو جاؤ گے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ایک لمحہ میں بھی سارے نظام کو پیدا فرما سکتے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ بہرحال یہاں مشاورت کے طور پر نہیں، سمجھ نہیں آئی بات؟ یا یہ کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں تو فرشتوں نے آپس میں یہ کہا لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا عالم منا، فرشتوں نے آپس میں یہ بات کی
کہ اللہ ایسے مخلوق کبھی پیدا نہیں کریں گے جو اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ وہ عزت مند ہو اور ہم سے زیادہ علم رکھنے والے ہو، ہم سے زیادہ معزز اور ہم سے زیادہ علم والے مخلوق اللہ کسی کو پیدا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً انسان کو بنایا، آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ تم سے وہ افضل ہے۔ پھر وعلم آدم الاسماء، بات سمجھ میں آئی نا، آدم علیہ السلام کو سکھایا اور پھر وہ فرشتوں کے استاد بن گئے، اور اس میں بتا دیا ہے کہ یہ تم سے عالم ہے۔ دونوں نہیں سمجھے؟ ہاں بھائی، اچھا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، جیسے خلفاء آئیں گے ہر دور میں، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد خلافت رہیں گے 30 سال میں، بات سمجھ میں، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی، افراتفری ہوگی، طائف الملوکی ہوگی، سمجھ نہیں آئی بات۔ خلفائے راشدین کے دور میں حضور کے منہج پر، حضور کے طریقے پر، بات سمجھ میں خلافت رہی۔ سب سے پہلا خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے حضور کے۔ حضور کا جب انتقال ہوا، انصار نے کہا منا امیر و منکم امیر، اب الگ الگ امیر مقرر کریں گے۔ قبیلہ بنو ساعدہ میں وہ جمع ہو گئے مشورہ کرنے کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر تشریف لے گئے، انہوں نے جا کے سمجھایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، حضور نے یہ فرمایا تھا کہ یہ امت قریش کے علاوہ کسی اور پر جمع نہیں ہوں گے، کسی اور پر جمع نہیں ہوں گے۔ یہ ایک مستقل بات ہے، کیا خلیفہ کے لیے قریشی شرط ہے؟ اگر قریشی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ خلافت ہی نہیں ہوگی۔ یہ شرط استحباب ہے، یہ شرط وجوب ہے، سمجھ آئی بات؟ تو بہرحال اس کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی، سارے صحابہ نے، حضور کا خلیفہ بنے، سمجھ نہیں آئی بات؟ اس سے حدیث میں آتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیلیوں کے سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلاک نبی، جب ایک نبی جاتا تو اس کے بعد خلفہ نبی، پھر دوسرا نبی آ جاتا۔ حضور فرماتے ہیں ایک نبی جاتا تو پھر اس نظام کو سنبھالنے کے لیے دوسرا نبی آتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حضور فرماتے ہیں لیکن میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، بات سمجھ میں آئے نا؟ اور پھر وَسَيَكُونَ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، حضور فرماتے ہیں میرے بعد تو میرے خلیفے آئیں گے، وہ ایک سے زیادہ ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ قیامت تک آتے رہیں گے۔ اس لیے اسلامی حکومت اور نظام خلافت اور نظام امارت کو قائم کرنا یہ امت پر واجب ہے، امت پر کیا ہے؟ واجب ہے، بات سمجھنا ہے۔ دنیا میں 3 طرح کے نظام رائج ہیں، ایک کو سوشلزم کہتے ہیں، بات سمجھنا ہے، سمجھ میں بات آئی؟ ایک نظام جمہوریت ہے، نظام جمہوریت ہے، اور تیسرا ہے وہ نظام خلافت، نظام شریعت کے نقطہ نگاہ میں نظام جو ہے نظام خلافت ہے، بس نظام حکومت کیا ہے؟ نظام خلافت، اور وہاں ہر ایک آدمی کو خلیفہ مقرر کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اہل حل والعقد، پھر خلیفہ مقرر کرنے کے مختلف صورت ہیں۔ یا تو پہلا والا خلیفہ جو دنیا میں تھا وہ کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے جائیں، جیسے صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کو مقرر کیا، یا یہ کہ کوئی کمیٹی بنا دیا جائے، حضرت عمر نے
6 آدمیوں کو کمیٹی بنا دی کہ میں کسی کا ذمہ نہیں لگاتا، بلکہ تم 6 بیٹھ کے مشورہ کر کے کسی ایک کو خلیفہ بنانا، یا ایک خلیفہ اپنے سلطے پہ آ جائیں، کیا آ جائیں؟ اپنے سلطے پہ، یعنی اپنے قوت اور قوت بازو پہ آ کے بیٹھ جائیں، تو پھر السمع والطاعہ، پھر ان کی بات بھی کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ اور حاکم وقت، جب تک اس میں کفر بواح نہ دیکھیں، شریعت نے یہ کہا کہ اس کے اطاعت کریں، خروج اس سے نہ کریں۔ یہ 3 نظام ہیں، لیکن ان 3 نظاموں میں سے بات سمجھ میں آئی نا، جو دنیا میں سب سے زیادہ جو رائج نظام ہے وہ جمہوریت کا نظام ہے، اور نظام جمہوریت یہ نظام خلافت کے مقابلے میں قائم کیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی نا، نظام خلافت کے مقابلے میں دنیا میں سینکڑوں سال اسلامی خلافت قائم رہی، مسلمانوں